السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى في موضع آخر اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. درود و سلام ہو، لاکھوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، دو آیتیں تھیں. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف کا حج فرض قرار دیا گیا ہے. دوسری آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، وہ ایک سچے نبی تھے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم ایک بار پھر یہاں جمعۃ المبارک کے دن جمع ہوئے ہیں تاکہ ایک بار پھر اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ جمعہ ہم نے قرآن و حدیث، سیرت و تاریخ کی روشنی میں یہ سنا، جانا اور سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچے تھے تو اپنی عقل سلیمہ سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا اور اسی پہچان کا اظہار دعوت و تبلیغ کے ساتھ اللہ کے پیغام کو انہوں نے پہنچایا. اپنے باپ کو تو گھر سے نکال دیے گئے، اور جب اس دعوت کو انہوں نے عام کیا اپنی قوم کے سامنے تو قوم نے کہا یہ باغی ہے، اور ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کو سبق سکھلانے کے لیے کہ جس خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو وہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کو توڑا تو نمرود ان کے خلاف ہوا اور ایک زبردست آگ بھڑکائی. احادیث کے مطابق ہم نے جانا تھا کہ وہ آگ کیسی تھی. وہ آگ اس قدر دردناک تھی کہ جب ایک پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا تھا تو مارے گرمی کے وہ اڑ نہ پاتا اور اسی آگ میں گر جاتا. زمین کی خطے خطے سے لوگ جمع ہوئے اس آگ کو دیکھنے کے لیے اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے. اور وہ ظالم بادشاہ جس کے بارے میں ہم نے جانا تھا ملک الدنیا مشارقها و مغاربها، ایک ایسا بادشاہ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی تھی. اس ظالم بادشاہ نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دہکتی آگ سے صحیح سلامت باہر نکلتے ہیں تو ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا ابراہیم کیا تیرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا اگر میں قربانی پیش کر دوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، تجھے ایمان لانا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں اس پہ اثر نہ کرتی، اور ہم نے جانا کہ فرشتے جب اس کے پاس آئے دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے لیے، انہوں نے کہا آمین، اور اس نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے فوج بھیجی، مچھروں کی فوج. تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ہم نے سنا، اور امام مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بہت قریبی شاگرد تھے ان کا حوالہ ہم نے جانا کہ مچھروں کی فوج سے اللہ رب العالمین نے اس کو ہلاک کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو ایک بہت بڑا نظارہ تھا، لیکن وہاں بادشاہ کا تخت تھا اور اس پہ ظالم بادشاہ تھا، اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے تمام لوگوں نے دل سے تو مانا کہ حضرت ابراہیم سچے ہیں، لیکن کسی نے اقرار نہیں کیا سوائے چند لوگوں کے. ساری روایتوں کا اگر ہم جمع کرتے ہیں، مختلف روایتوں کا اگر ہم جمع کرتے ہیں تو 5 لوگ مسلمان ہوئے،
ان میں سے حضرت سارہ جو آپ کی خون رشتہ دار تھی، آپ کے ہی چچا کی بیٹی تھی، اور باقی 3-4 لوگ تھے وہ بھی آپ کے خون رشتہ دار تھے، وہ مسلمان ہوئے۔ ان سب کو لے کر اللہ رب العالمین کا چند دن بعد حکم ہوا، ان میں حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے، وہ ہجرت کر کے مصر کی طرف آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہمارے سامنے آتا ہے، یہ بقرعید کے دن ہم پر آنے والے ہیں، یہ حج کے دن ہم پر شروع ہو چکے ہیں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہم پر آنے والا ہے، یہ ساری چیزیں اور ان میں ایک ایک جو سنت ایک مسلمان ان دنوں میں ادا کرتا ہے، وہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے جڑی ہوئی سنتیں ہیں، جن کو نبی نے اپنایا اور کہا تم بھی اپناؤ، حتیٰ کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے بھی ہماری درود ادھوری ہو جاتی ہے اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں پر درود نہ بھیجا تو۔ ایک دن میں آدمی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود ابراہیمی بھیجتا ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت قریبی بندے تھے جن کو تورات میں بھی ابو الانبیاء کہا گیا، انجیل میں بھی ابو الانبیاء کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کا لقب رکھا ہے ابو الانبیاء، تمام نبیوں کے باپ، تمام نبیوں کے سردار، انہی کی نسل سے نبی آتے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت بڑے بڑے اسباق ہم کو ملتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سبق تھا وحدانیت، ایک اللہ کی تبلیغ، ایک اللہ کی دعوت۔ دعا سننے والا ہے تو صرف اللہ، دعا قبول کرنے والا ہے تو صرف اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا ہے تو صرف اللہ، انسان کو اگر بنانے والا ہے تو صرف اللہ، انسان کو موت دینے والا ہے تو اللہ، سورج بنانے والا ہے تو اللہ، چاند بنانے والا ہے تو اللہ، زمین کو، سیاروں کو، ستاروں کو، ہر چیز کو، حتیٰ کہ مچھر کو پیدا کرنے والا ہے تو اللہ۔ مانگو تو صرف اللہ سے، اس نے مانگی اولاد مانگی تو اللہ سے، زکریا نے اولاد مانگی تو اللہ سے، ابراہیم نے اولاد مانگی تو اللہ سے، تمام نبیوں نے اولاد مانگی تو اللہ سے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، سلیمان نے حکومت مانگی تو اللہ سے، داؤد نے اولاد مانگی تو اللہ سے۔ اگر کوئی دینے والا ہے تو اللہ، اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے، ایسا کوئی معبود نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو، جو عبادت کے لائق ہو اور جس سے مانگا جائے۔ یہ سب سے بڑا سبق تھا جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کے موت تک انہوں نے ہر جگہ پر پیغام کو پھیلایا، ساری زندگی ایک ہی کام کرتے رہے۔ لما تعبدون، اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعكم ولا يضركم، جو تم کو نفع بھی نہیں دیتی اور جو تم کو نقصان بھی نہیں پہنچاتی۔ اور آج مسلمان کا یہی عالم ہو چکا ہے، ساری دنیا کے اندر میجورٹی دنیا کے اندر ایسے مسلمانوں کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی تبلیغ کو ٹھکرا چکے ہیں۔ سب سے پہلی تبلیغ، اے میرے ابا جان، اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جس کو اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اسی کو پوجتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل سلیمہ نے اللہ رب العالمین کو پہچانا تھا، اور اسی پہچان کے بعد اللہ نے کہا تھا تو عام آدمی نہیں ہے، تو عام بندہ نہیں ہے، تو عام انسان نہیں ہے، تو میرا جگری دوست بن چکا ہے، کیونکہ تو نے بچپن میں ہی کہہ دیا میرا رب وہ ہے جو سورج کو بنائے، میرا رب وہ ہے جو چاند کو بنائے، میرا رب وہ ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا، انی لا احب الآفلین، میں غائب ہونے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، آئی ہیٹ ایسی چیزیں جن کا وجود آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو ان ساری غائب ہونے والی اور وجود میں آنے والی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سب سے بڑا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ آج اگر مسلمان قبروں کی عبادت میں لگا ہے، ان پر سجدے کر رہا ہے، ان کی جالیوں پر ڈوریے باندھ رہا ہے، ان سے اگر وہ مرادیں مانگ رہا ہے تو سراسر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے وہ خلاف جا رہا ہے، اور ان کا انجام بھی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ایسا انجام کر دے گا جیسے وہ آسمان سے پھسل کر گر چکا ہے اور زمین کی طرف آ رہا ہے۔ ایک آدمی اگر اسے کسی اونچی جگہ سے پھینک دیا جائے اور کوئی سہارا نہیں ہے،
کوئی پیراشوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے بچا سکے۔ اب اس آدمی کا کیا عالم ہوگا؟ ایک آدمی اگر اونچے جھولے میں بیٹھتا ہے اس کا کیا عالم ہوتا ہے؟ جب وہ نیچے آتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، لیکن جب جھولا اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ تو آدمی کا سہارا ہے، اس کا بیلٹ بنا ہوا ہے، اس کے سامنے سپورٹ ہے، وہ سیٹ پہ بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل حلق کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا۔ اس کا یہ علم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب اس کی موت آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ جب مرتے ہیں ان کی روح نکالی جاتی ہے، گندے کپڑے میں لپیٹی جاتی ہے، اور اس روح کو گندے کپڑے کے ساتھ جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمان پورا اس بدبو کی وجہ سے، اتنا گندی بدبو کی وجہ سے وہاں کا ماحول، وہاں کی فضا گندی ہو جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں تم کیسی روح کو، ناپاک روح کو لے آئے ہو، اس کو زمین پر پھینک دو۔ اس روح کو ایسے زمین پر پھینکا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا انجام جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کأنما خر من السماء، ان کی روحوں کو ایسا لگے گا کل کے دن جب ان کی موت آئے گی جیسے وہ آسمان سے گر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا کے اٹکیں گے۔ یہ سب سے بڑا سبق ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ بہت سارے اسباق ہیں، انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم پھر واپس پیچھے لوٹتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نکالا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈ کے مارے میرا بندہ بیمار پڑ جائے، اور اتنی بھی گرم نہ رہے کہ تکلیف ہو جائے میرے اس خلیل کو آگ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، بس ایسا ٹھنڈا ہو جائے کہ وہ سلامتی کے ساتھ باہر نکل سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے اور ان کے ساتھ چند مسلمان لوگ ہوئے، ان کو لے کر جب مصر کی طرف آگے بڑھے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہاں ایک بادشاہ ظالم ہے، ہر خوبصورت عورت کو وہ اپنا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی چچا کی بیٹی جن سے وہ شادی کر چکے تھے، حضرت سارہ ہماری اور آپ کی ماں تھی، اور اس وقت کی بہت خوبصورت عورت تھی ہماری اور آپ کی ماں حضرت سارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی لمبی حدیث ہے، ان دونوں کو جوڑ کر میں بیان کرتا ہوں۔ 3 قصبات کا ذکر متفقن علیہ روایت ہے، اور حضرت سارہ کا قصہ یہ حضرت امام مسلم نے بیان کیا ہے، میں ان دونوں کو جوڑ کر میں بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو جب مصر لے گئے اور مصر کے بادشاہ کے بارے میں جب جانا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری پیاری بیوی سارہ، اگر بادشاہ تمہیں کسی طرح سے پکڑ بھی لے، اس کے وزیر یا اس کا کوئی بھی سپہ سالار ہمیں کسی بھی طرح سے اپنے دربار میں بلا بھی لے اور تم سے اگر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہ آدمی جو تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے، تو کہہ دینا میں اس کی بہن ہوں، یوں مت کہنا کہ وہ میرے شوہر ہیں۔ اگر تم نے ایسا کہا کہ وہ میرے شوہر ہیں تو یہ آدمی یا تو مجھے جیل میں ڈالے گا اور پھر مجھے ٹارچر کرے گا کہ اسے طلاق دے، کیونکہ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں جیل میں جاؤں، یا پھر وہ ایسا کر سکتا ہے کہ یہ آدمی مجھے مار دے تاکہ تم آرام سے اس کے پاس اکیلی رہ سکو اور اس کو آبجیکشن کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کہنے کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما کذب ابراہیم الا 3 کذبات، بخاری اور مسلم کی روایت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 باتوں کے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسی باتیں کی جو بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور بڑے بڑے علماء نے عجیب عجیب تعبیرات بیان کی ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا شاید اگر لوجک ایک جیسا ہو تو جو میں بات کہوں گا شاید آپ سے وہ بات میچ کھائے۔ اب یہاں پر 3 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی کہ بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا لیکن وہ جھوٹ نہیں تھا۔ پہلی بات یہ، لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے ابراہیم آج بادشاہ نے ہمیں دعوت دی ہے، ایک عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جشن کا دن ہے، تم بھی چلو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، وقال انی سقیم، اور کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ یہ پہلی بات، دراصل وہ بیمار نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو توڑ ڈالے اور لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم نے بتوں کو توڑا ہے، تو کہا بل فعلہ کبیرہم،
میں نے نہیں توڑا، میں نے نہیں توڑا، اس کو توڑا ہے اس کے بڑے بت نے۔ اس کے پاس دیکھ لو ایویڈنس موجود ہے، کرائم ویپن اس کے پاس موجود ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار کلاڑی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے مارا ہوگا۔ تو اس نے بل فعلہ کبیرہم، ان میں سے جو سب سے بڑا ہے اس نے مارا ہے، یہ دوسری بات۔ اور تیسری ایسی بات جو ہمیں لگتی ہے کہ جھوٹ ہے، وہ یہ اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ جب بادشاہ تجھے بلائے تو کہہ دینا ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ اب یہاں تین باتیں، اور ان تین باتوں کو لے کر بڑے بڑے علماؤں نے عجیب و غریب تعبیلات کی، اور زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریض ہے اور یہ توریہ۔ اگر اس چیز کو اگر ہم پکڑ کر بیٹھ جائیں، امام ابن جوزی نے، امام البانی نے اور امام جریر طبری نے، بڑے بڑے علماؤں نے تعویل پیش کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات ان کی بات سے اعلیٰ ہے، میرا علم زیادہ ہے۔ ہم آپ آج کی اس دنیا کا کوئی بھی بڑا عالم متقی پرہیزگار ان علماء ان اماموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن بات انہوں نے اپنے عقل سے، اپنی سمجھ سے اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے مطابق بتلائی۔ مجھے لگتا ہے آج لوجیکل باتیں بتلانا زیادہ ٹھیک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تعریض اور توریہ سے کام لیا۔ تعریض اور توریہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں، جبکہ وہ بیمار نہیں تھی۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تعریض و توریہ سے کام لیا کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے۔ میں بھی بیمار ہوں، مجھے کہیں نہ کہیں درد ہو رہا ہے، آپ بھی بیمار ہو، کسی کے چشمے لگے آنکھ کی بیماری ہے، کسی کے چربی زیادہ ہے موٹاپے کا بیمار ہے، کوئی دبلا ہے تو اسے دبلے پن کی بیماری ہے، کسی کی یاداشت کمزور ہے تو اس کو دماغ کی کمزوری ہے، کسی نہ کسی بیماری میں انسان مبتلا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، اور انسان کیونکہ کمزور پیدا کیا گیا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں جھلا رہتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا آدمی۔ ایک تعویل یہ بھی بیان کی گئی کہ انہوں نے یہ سوچ کر کہا تھا کہ میں تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے بیمار ہوں، اور یا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، تمہیں دعوت و تبلیغ میں کر رہا ہوں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، تو شاید میں بیمار ہو جاؤں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، تو یہ بات اس لیے کہی، اس میں بھی جھوٹ نہیں تھا بلکہ یہ سبق سکھانے کے لیے تھا۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ انہوں نے کہا تھا، یہ سبق سکھلانے کے لیے کہا گیا۔ اور تیسری بات اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے ہر ایک مسلمان عورت دوسرے مسلمان آدمی کی بہن ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ تو میری بہن ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ یہ سب اپنے اپنے حساب سے بیان کیا، لیکن میرا علم یہ کہتا ہے، میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو جہاں تک ہو سکے میں یہ کہوں گا ایسا مقام جہاں پر آدمی مجبور ہو جائے کہ جھوٹ کے علاوہ چارہ نہیں، اور لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے کہ تم جو کرتے ہو غلط کرتے ہو، نصیحت کے طور پہ انہیں بتلانا، شرک سے دور کرنا، درگاہوں سے دور کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اگر آدمی ایسی مصیبت میں پھنس جائے کہ اس کی جان کی بھی مصیبت آئے، اس کی بیوی بھی مصیبت میں پھنس جائے، اس کی قوم بھی مصیبت میں پھنس جائے، اس کا گھر بھی تباہ ہو جائے، وہ بھی خود برباد ہو جائے، اور ایک سچ کی وجہ سے وہ برباد ہو جائے، تو شاید اس جگہ پہ ایسا جھوٹ جو سبق بھی سکھلائے بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر یہ تعریض لے لی جائے کہ ہر انسان اگر بیمار ہے تو میں اگر اپنے لیبر کو کہوں گا، اپنے کسی اسٹاف کو کہوں گا بھائی آج کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آئے، تو وہ کہہ دے گا میں بیمار ہوں۔ ایسے جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی سچویشن میں اگر ہم پھنس جائیں جہاں شرک کا معاملہ ہو، آج ہمارے دور میں ایسی چیزیں آتی نہیں، آ بھی جائے ایسے لمحے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر تعریض کا معاملہ لے لیا جائے تو ہر آدمی کہے گا میں فلاں جگہ ہوں، فلاں جگہ ہوتا نہیں۔ آدمی جھوٹ بولنے کے سینکڑوں طریقے نکال لے گا اگر ہم تعریض کرتے رہے۔ ہر انسان اگر یہ کہے کہ یہ میری بہن ہے تو بیوی کا رشتہ کیا رہا پھر؟ تو بہرحال علماء نے جو بیان کیا ہے میں ان کی کٹوتی نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری بات زیادہ افضل ہے، سمجھ میں آئے تو لے ورنہ رد کر دیں، میری بات کوئی لینا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جو کہا سب سے پہلے اپنی حفاظت خود کرے، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ان کی زندگی ایک ایک چیز سے ہمیں سبق لینا ہے۔ یہاں پر یہ بات کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تو کہہ دینا میری بہن ہے، اور یہاں پر بتلا بھی دیا گیا، امام مسلم کی روایت میں بتلا بھی دیا گیا کہ کیوں بتلانا ہے، کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ تو یہاں انہوں نے پہلے اپنی حفاظت کی، ایسا نہیں کیا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے تو چلی جا، اللہ کچھ نہیں ہونے دے گا تو چلی جا۔ پہلے یہ کہا اگر تجھے پوچھے تو کہنا کہ میں تیرا بھائی ہوں،
تو اس سے کیا ہوا؟ میں بچ گیا. اگر میں جیل میں چلا گیا، علماء بیان کرتے ہیں عجیب عجیب تعویلیں، لیکن لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا ہی ہے، دماغ صاف نہیں ہوتے. آج کل کی دنیا میں لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہم کوئی غلط بات کہتے ہیں تو وہ پکڑتے ہیں، ان کی سمجھ ہے، وہ علماؤں کے ساتھ تو سامنے آ کر بات نہیں کرتے لیکن پیٹھ پیچھے ضرور کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا آج کل کے دور میں. تو حضرت ابراہیم نے کہا اگر میں اندر رہا تو تیری شاید مدد نہ کر سکوں، اور اگر تو نے کہا میرا بھائی ہے تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا، میں باہر رہوں گا، اگر میں باہر رہا تو تیری مدد آرام سے ہو سکتی. تو بہرحال حضرت ابراہیم نے کہا کہ تو کہنا کہ میری بہن ہے، اگر ایسا نہیں کیا تو شاید مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، اگر میں جیل میں چلا گیا تو پتہ نہیں کب تک مجھے جیل میں رکھا جائے، اور تیرا کیا حشر ہونے والا یہ میں نہیں جان سکتا جیل کے اندر رہتے ہوئے، اور اگر میں جیل کے باہر رہا تو میں انتظام کر سکوں گا تیری رہائی کا. اس لیے کہا کہ میں باہر رہنا چاہتا ہوں، مجھ پہ مصیبت نہ آئے، مجھ پہ تکلیف نہ آئے. جب بادشاہ نے پوچھا تو کون ہے، تو حضرت سارہ نے کہا میرا نام سارہ ہے اور میں فلاں جگہ سے آئی، وہ میرے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام 10 سال بڑے تھے حضرت سارہ سے. کہا یہ میرے بڑے بھائی ہیں. ہم پہلے جان چکے ہیں حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور ایک اور بیوی جو تیسری بیوی تھی، ان سے سب سے زیادہ بچے پیدا ہوئے تھے اور ان سے کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے ان کا نام بھی ناقورہ آتا ہے، ناتورا یا ناقورہ. سلسلہ ان میں نبوت کا نہیں رہا، اس لیے تاریخ میں ان کا ذکر زیادہ نہیں آتا ہے. ان کی 3 بیویاں تھیں، تو پہلی حضرت سارہ، دوسری حضرت ہاجرہ. حضرت سارہ جو شادی کر کے لائے تھے، بادشاہ کی گندی نظر ان پہ پڑی اور بادشاہ نے پوچھا تو کہا یہ میرے بھائی ہیں، تو کہا ان کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم اور ان کے جو ساتھی تھے کہا ان کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت کام کر گئی. اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ میرے شوہر ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصیبت میں پڑ جاتے. جب ان کو بادشاہ تنہائی میں لے گیا اور بادشاہ نے جب بری نظر ڈالتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے اور ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے بد دعا کی. بادشاہ وہیں پر کھڑا کے کھڑا ایسے جم گیا جیسے کوئی پتلا جمتا، تھر تھر کانپنے لگا. اپنے قدم کو آگے بڑھانا چاہتا لیکن اس کے قدم آگے نہ بڑھتے، پیچھے ہٹنا چاہتا لیکن پیچھے نہ ہٹ پاتا، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھانا چاہتا لیکن اس کے ہاتھ کانپتے کانپتے رہ گئے، ایک ہی جگہ وہ پوری طرح سے جم گئے. بادشاہ نے کہا تو نے اگر اپنے خدا سے جس کو تو مانتی ہے اس سے اگر بد دعا کی ہے تو اپنی بد دعا واپس لے، میں کچھ بھی نہیں کروں گا. پھر جب اس نے ایسا کہا اور زیادہ مضبوطی سے اس کو تھاما گیا، وہ اور زیادہ کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا. اس پر سرعاد نامی ایک بیماری طاری ہو گئی. جیسے آدمی زمین پر گر جاتا ہے، تانے آ جاتی ہے اس کو، اس طرح کا کھڑا کھڑا وہ مدہوش ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگا. اس کو کہا جاتا ہے سرعا کی بیماری، کانپنے کی بیماری. وہ کانپتا رہا. دوسری بار اس نے پھر کہا کیا اب اپنے خدا سے کہہ دے مجھے نجات مل جائے، لیکن پھر وہ تھر تھر اور زیادہ کانپنے لگا. پھر اس نے کہا اس تیرے رب کی قسم، اس تیرے رب کی قسم جس کو تو مانتی ہے، اگر میں چھوٹ جاؤں تو پھر میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں تجھ پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا. حضرت سارہ نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے عذاب اس پر سے ہٹایا. اس نے فوراً اس وزیر کو بلایا جو حضرت سارہ کو لے کر آیا تھا اور حضرت سارہ کی انفارمیشن اس کو دی تھی بادشاہ کو. کہا تو کس شیطان کو لے کر آ گیا؟ یہ انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے. یہ کس شیطان کو تو میرے کمرے میں لے کر آ گیا؟ کہا بادشاہ میں نے دیکھا خوبصورت ہے اور آپ ہر خوبصورت لڑکی کو منگاتے ہو، میں لے کر آ گیا آپ کے دربار میں. کہا نہیں یہ عام عورت نہیں ہے. اور کہا اے سارہ تو یہاں سے جا، تجھے ایسا ہی نہیں بھیجوں گا، تجھے میں ایک تحفہ دوں گا اور وہ تحفہ ہے ہاجر. یہودی ہاجر کہتے ہیں اور ہماری زبان میں ہے ہاجرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ، جن سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل اور ان کی 60ویں نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب علماء کا ایک اور بیان یہاں پر آتا ہے. 2 طرح کے قول ساری دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء، ہندوستان، پاکستان، سعودی، ہر طرح کے اسلامی دیش میں کسی بھی عالم سے پوچھو حضرت ہاجرہ کون تھی. ایک گروپ ہو سکتا ہے یہ کہے حضرت ہاجرہ ایک لونڈی تھی، یا دوسرا گروپ کہے گا حضرت ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھی. یہ دونوں باتیں لاجیکلی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. حدیث اگر اس بارے میں ہے تو مان لی جائے گی، لیکن لوگ اپنے عقل سے بیان کرتے ہیں، اس لیے شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ کبھی بھی کسی بھی لونڈی کے پیٹ سے نبی پیدا نہیں ہوئے جہاں تک میرا علم ہے.
اگر حضرت ہاجرہ لونڈی ہوتی، اگر حضرت ہاجرہ غلام ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل ان کی نسل نہ ہوتی۔ لونڈیوں سے نبی پیدا نہیں ہوئے جہاں تک میرا علم ہے۔ اور اگر یہ مانا جائے کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی دے دی تو کون ایسا بادشاہ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ میری بیٹی کسی کو غلام بن جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا، کوئی بادشاہ لیول کا آدمی نہیں چاہے گا۔ وہ مصر کا بادشاہ تھا، وہ ایجپٹ کا بادشاہ تھا، وہ کیسے اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ دے گا کہ میری بیٹی کو تم لے جاؤ؟ نہ تو یہ بیٹی تھی میرے علم کے مطابق اور نہ ہی یہ لونڈی تھی میرے علم کے مطابق، یہ ایک امیرہ عورت تھی، امیرہ، حکومت کے کام کو انجام دینے والی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام محل کے باہر تھے اور حضرت سارہ ان کے سامنے آئی تو ابراہیم نے پوچھا مہیم، امام مسلم کی روایت ہے، مہیم کیا ہوا؟ واٹ ہیپن؟ کہا خیرن، حضرت سارہ نے فرمایا، امام مسلم کے الفاظ، خیرن، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ کف اللہ ید الجبار، اللہ رب العالمین نے جابر آدمی کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ جیسے کہ ہم نے سنا وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن بڑھ نہیں سکا، وہ قدم آگے بڑھایا لیکن نہیں بڑھے، ہاتھ آگے بڑھایا لیکن ہاتھ نہیں بڑھے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب اس کے ہاتھ کھلے تو اس نے مجھے ایک تحفہ بھی دیا اور وہ تحفہ ہے ہاجرہ کا۔ اور پھر ان کو لے کے اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، دعوت و تبلیغ کا کام وہاں پر مکمل ہوا۔ پھر راستے میں آگے بڑھے، حضرت لوط علیہ السلام کو مقام صدوم میں چھوڑا اور پھر اپنی بیوی کو لے کے آگے فلسطین پہنچے۔ فلسطین میں عمر گزاری، 75 سال کی عمر ہو گئی لیکن حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ تو حضرت سارہ نے کہا تم ہاجرہ سے شادی کر لو، اور اس اجازت کے بعد انہوں نے حضرت ہاجرہ سے شادی کی۔ اور چند سال بعد حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو تھوڑی سی انبن دنوں کے اندر آ گئی حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے، کیونکہ حضرت سارہ ان کے ابھی تک 75 سال کی عمر کے باوجود ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق عمر 82 سال، ایک روایت 84، ایک روایت 86 اور 82، یہ زیادہ تر لوگ بیان کرتے ہیں۔ ان دو عمروں کے بعد آتا ہے کہ ان کو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور ان دونوں کی جب انبن ہوئی تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، مصلیحت تھی، دعوت و تبلیغ کا کام دنیا کے اندر پھیلانا تھا، وحدانیت دنیا کے اندر پھیلانی تھی، ایک اور ہجرت کا ان کو حکم ہوا۔ تو اپنی بیوی حضرت سارہ کو فلسطین میں چھوڑا اور مکہ کی طرف حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کر، جو کہ بالکل چھوٹے بچے، حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے، ان کو لے کر بیابان جنگل میں ان کو چھوڑا، اور پھر وہاں زمزم نکلا۔ انشاءاللہ کیسے نکلا ہم جانیں گے۔ اس زمزم کے بعد وہاں پر بنو جرہم کا ایک قافلہ آیا، وہاں پر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور بنو جرہم دھیرے دھیرے پھیل گئے، اور سارے لوگ جو بنو جرہم تھے وہ سب کے سب، قبیلے کا نام ہے بنو جرہم، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو لے کر حضرت اسماعیل کے پاس پہنچے۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹایا، ان کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا، اس مینڈے کو ذبح کیا گیا، وہیں سے ہماری قربانیاں شروع ہوئی۔ پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر لوٹے، فلسطین سے آئے اور کعبۃ اللہ انہوں نے بنایا، دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبۃ اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر متولی بنے حضرت اسماعیل، ان کا انتقال ہوا تو پھر متولی بنے بنو جرہم کے لوگ۔ پھر بنو جرہم سے مقابلہ ہوا بنو قزا کا، دونوں کا جھگڑا ہوا، وہاں بنو جرہم کو ہرا کر اس مکہ کو اپنے انڈر میں لیا، اور پھر وہاں پر ایک دو بت ڈالے، اور پھر قزا اور قریش کے اندر جنگ ہوئی اور قریش غالب آ گئے، اور قریش نے 313 بت اٹھا کر اس کعبۃ اللہ کے اندر ڈال دیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض ہوا، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور پھر 313 بتوں کو اٹھا کر وہی سنت ادا کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، بتوں کو توڑنے والی۔ اور پھر کعبۃ اللہ اس بیچ میں 12 مرتبہ حضرت ابراہیم سے لے کر 1996 تک تقریباً 12 مرتبہ توڑا گیا، 12 مرتبہ بنایا گیا۔ کبھی ظالموں نے توڑا، کبھی فوج نے توڑا، کبھی پانی نے توڑا، کہ کس طرح سے ٹوٹے، کس طرح سے بنے، یہ ساری تاریخ انشاءاللہ ہم کعبۃ اللہ کی جانیں گے اور جانیں گے کہ قربانیاں کیا ہے، ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن کیا ہے، ان کی فضیلتیں کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔